اینکرس کی بات ہے، ظاہر ہے جیسے ہر سلیبریٹی اور ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ بھئی جو زیادہ بڑے سلیبریٹیز بن جاتے ہیں ان کی اپنی ایک سے ہوتی ہے، بٹ جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں جیسے جیو ہے یا اور ہیں، وہاں پر پریٹی مچ ایڈیٹوریل کنٹرولز بھی ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جو جس کا دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور ایک بیلنس بھی رکھنا ہوتا ہے اوور آل آپ کو اپنی ٹرانسمیشن میں، کہ اگر کوئی کسی کے کوئی بائسز ہیں وہ ایک سائڈ کے اوپر ہے تو آپ دوسرا جو ہے وہ ایسا ضرور رکھیں کہ دونوں پوائنٹ آف ویوز جو ہے وہ آئیں، کیونکہ سب زیادہ تر لوگوں کو 12 مسالے کی چاٹ پسند ہے، تو وہ ہر طرح کا مسالہ ہونا چاہیے اس میں. لیکن جہاں تک جو فیصل نے بات کی، آپ پہلے بات کر رہے تھے، میرے خیال میں جو انیشلی آپ سب کو پتہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا شروع تو جنرل مشرف کے دور میں ہوا تھا، اس وقت ایک ڈکٹیٹرشپ تھی. اسمبلیز میں جو ڈیبیٹ تھیں وہ بھی بہت لمیٹڈ تھیں، یا لوگ خوف زدہ تھے، جس طرح کے لوگ بھی وہاں موجود تھے اس میں. تو ٹیلی ویژن چینلز نے ایک آلٹرنیٹ پارلیمنٹ کریٹ کی، اور وہاں پر ہر طرح کی زیادہ اوپن ڈیبیٹس ہونے لگیں، اور آج کے جو بہت بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ بھی وہیں سے ان ٹیلی ویژن چینل سے ہی جو ہے وہ نکل کر اتنے بڑے لیڈرز بنے ہیں، یا ان کی وجہ سے شاید بنے ہیں لیڈرز. تو وہاں پر ایک اچھی ڈیبیٹ شروع ہوئی. دین کم سوشل میڈیا، وہاں پر اوبویسلی ایک طرح کا ایک ڈسرپشن ہوا، اور زیادہ میں کہوں گا اس کے بہت نیگیٹو پازیٹیو سائڈز ہیں کہ سوشل میڈیا گو کہ ان کے جو الگوریدمز ہیں وہ ٹیلر کرتے ہیں کانٹینٹ کو ایز پر دا یوزرز پریفرنسز، اور اس میں آپ کے جو ان کے بائسز ہوتے ہیں ان کو ری انفورس کرتے ہیں وہ اپنے اپنے ایکو چیمبرز، جیسے انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنی اپنی ایک یونیورس، اپنی ایکو چیمبرز میں رہ رہے ہیں، وچ از ویری انفارچونیٹ کہ اس سے ایک جو ہیلدی ڈبیٹ ہے اس کے بجائے میں رہتا ہوں اپنے ایک ایکو چیمبرز میں، مجھے وہی چیز کانٹینٹ مل رہا ہوتا ہے مستقل، جیسا کہ میں چاہتا ہوں کہ پسند کرتا ہوں. تو ایسے ہی جو ہے وہ میرا کوئی جو مجھ سے اختلاف رکھتا ہے اس کو ویسے ہی مل رہا ہے. دی انفارچونیٹ بٹ فیصل از کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں اس ملک میں نہیں، انٹرنیشنلی اس وقت وہاں ایک بہت بڑا یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ وہ ان ایکو چیمبرز کو، اور اب تو خیر معذرت کے ساتھ جو پولیٹیشنز ہیں وہ میڈیا کو ہی کنٹرول کرنے لگے ہیں. چاہے آپ جو ہے وہ سب سے بڑا ڈسرپشن جو ہے وہ تو ایلان مسک نے کیا، جب ٹویٹر لے کر اس نے تباہ کر دیا بالکل ہی، اتنا بڑا جو ہے وہ پلیٹ فارم تھا. تو وہ ان ایکو چیمبرز کو یوز کرتے ہیں، ان فیک نیوز کو، مس انفارمیشن کو، ڈس انفارمیشن کو اپنے بینیفٹ میں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ ان ایکو چیمبر سے باہر نکلیں، ان کو دوسری بات کا پتہ لگنا ہی نہیں چاہیے. تو جو ایک ڈائیورسٹی ضروری ہے، جو ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ضروری ہے، وہ بہت کم ہوئی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ندیم، سوشل میڈیا نے اس ڈیبیٹ کو، جو کہ ایک پرانے وقتوں میں ہم ہیرلڈ میں کام کرتے تھے، دا نیوز میں تو خیر میں اور آپ ساتھ کام کرتے رہے ہیں، ایک لانگ فارم سٹوریز، آرٹیکلز، اور اس میں کے بجائے ایک ایڈیٹوریلی کنٹرول چیزیں ہوتی تھیں، اور اچھی آرٹیکلز بھی ہوتے تھے. لیکن اس نے شاید ڈیبیٹ کو بہت اوپن کر دیا ہے. اس نے عام یوزر کو، ایک عام آدمی جو کہ جس کا شاید ڈائریکٹلی کوئی انفلوئنس ادروائز نہ ہو، اور اسپیشلی ینگسٹرز، اور ہمارے ملک میں تو میجورٹی ہے ینگسٹرز کی، ان کو ایک وائس بھی دے دی ہے. وہ اپنی اوپینین کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. تو یہ پولیٹیشنز کا بھی کام ہے، یہ جو میڈیا لیڈرز ہیں ان کا بھی کام ہے کہ اس کو وہ چینلائز کریں کسی حد تک. لیکن اب پہلے کبھی یہ ممکن نہیں تھا فیصل کہ آپ تو شاید تھوڑے سے عوامی آدمی ہیں، اور آپ ورکرز اور ان میں اپنے علاقوں میں بھی ضرور جاتے ہوں گے. یہ الگ بات ہے کہ ایک زمانے میں آپ اوروں کو نہیں آنے دیتے تھے اپنے علاقے میں، لیکن یہ کہ آپ جاتے تھے اور ملتے تھے. مگر یہ ضرور ہے کہ سوشل میڈیا نے پولیٹیشن میں اور جو ایک عام آدمی ہے اس کے درمیان ایک ڈائریکٹ انٹریکشن پیدا کیا ہے. وہ آپ کو ڈائریکٹ فیڈ بیک دیتا ہے، چاہے وہ آپ کو گالی بھی دے رہا ہوگا یا اور آپ بھی اس کو جواب دے سکتے ہیں، آپ بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک ایک بینیفٹ بھی ہے اس کا جو ہے. لیکن جو پرابیبلی جو آج کے پاپولسٹ پولیٹیشنز ہیں لائک ٹرمپ ہے یا اور لوگ ہیں، وہ اس کو یوز کرتے ہیں فار مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اینڈ فیک نیوز. اور تو بیسکلی یہ ہے.